الحمد لله الذي أبدع السماوات والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفریقین من عرب ومن عجم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سرورا حامی بے کساں، قائد المرسلین جناب احمد مجتبی، وہ غریب نواز کہ اگر بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، وہ جو اٹھیں تو فلک کو عروج ملے. صاحب ذوق افراد نہیں معلوم ہوتے. سمجھ آ رہا ہے جی؟ مل کر سبحان اللہ کہیے. وہ جو اٹھے تو فلک کو عروج ملے، جن کے چہرے کی چمک سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلف سے شب کو اندھیرا ملے. وہ محبوب کہ جن کے ابرو کو دیکھ کر ہلال اپنی صورت تراشتا ہے، جن کے دانتوں کی چمک کو دیکھ کر جواہرات چمکنے کا ہنر جانتے ہیں. وہ محبوب کہ اگر مسکرائیں تو جنت کی کلیاں کھلنے لگیں، وہ جو جلال میں آئے تو جہنم ابلنے لگے. سر جھکا کر بولیں تو قرآن بنتا جائے، سر اٹھا کر بولیں تو حدیث بنتی جائے. وہ محبوب کہ جن کے قدموں کے نشانات کو دیکھ کر بھٹکے ہوئوں کو صراط مستقیم نصیب ہوتا ہے. یہ وہ محبوب ہے کہ جن کا چہرہ والضحیٰ ہے. سبحان اللہ تو کہیں صاحب. جن کا چہرہ والضحیٰ ہے، ان کی زلفیں واللیل اذا سجا ہے، ان کا سینہ علم نشرہ ہے، ان کا زمانہ والعصر ہے، ان کا شہر لا اقسم بہذا البلد ہے، ان کا کمبل یا ایھا المزمل ہے، ان کا صحرا یاسین ہے، ان کی گفتگو وما ینطق عن الہوا ہے، ان کا ہاتھ ید اللہ ہے، ان کا چہرہ وجہ اللہ ہے، ان کی زبان لسان اللہ ہے، اور ان کا امر اللہ ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک سارے کا سارا جسم محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. یہ ہے میرے آقا کی شان، یہ ہے میرے آقا کا کمال کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا گویا رب کے قرآن کی ترجمانی کرتی نظر آتی ہے. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل میں آنے کی سعادت عطا فرمائے. جب بھی محفل میلاد کا تذکرہ ہوتا ہے، ماہ میلاد آتا ہے، عاشقوں کے چہرے خوشی سے کھل جاتے ہیں. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت سے چہرے ہیں جو سرکار کی آمد کی خوشی میں کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
بہت سے سینے عاشقوں کے ایسے ہیں جن میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کچھ سرکار کا کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے اس موقع پر بھی طرح طرح کے وسوسے دیتے نظر آتے ہیں۔ ایک سوال جو ہر سال کیا جاتا ہے، بعض لوگ اس کی وجہ سے الجھن کا شکار رہتے ہیں کہ یار محفل میلاد تم کرتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ صحابہ نے بھی محفل میلاد کی منائی یا نہیں کی؟ صحابہ نے بھی کوئی میلاد منایا یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ سرکار کی آمد کی خوشی میں محفل اور جلسہ سجانا یہ خود صحابہ کرام کی سنت ہے۔ آپ پوچھیں گے جی کہاں لکھا ہے؟ سنن نسائی جو حدیث کی بڑی معروف کتاب ہے، اس میں حدیث کا نمبر ہے 5426۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں، 100% جنتی صحابی ہیں، اور اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ سلطنت مصطفیٰ کے پہلے نائب اور بادشاہ ہیں۔ آپ اس حدیث کے رپورٹر ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، توجہ رکھیے گا، بڑی خوبصورت حدیث ہے اور اس حدیث کو یاد کر کے جانا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ۔ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ یوں ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ آمنہ کے لال، آپ چلتے چلتے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے جانثار صحابہ، آپ کے غلام اصحاب ایک حلقہ بنائے، محفل سجائے وہاں پر بیٹھے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب صحابہ کی یہ بزم دیکھی تو حضور فرمانے لگے ما اجلسکم۔ پوچھا کہ اے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، یہ کس مقصد کے لیے محفل سجائے بیٹھے ہو، تمہارا موضوع سخن کیا ہے؟ حضرات صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینی ومن علینا بکا۔ کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ محفل دیکھ رہے ہیں، یہ جو بزم دیکھ رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ اس محفل کو سجانے کے دو ہی مقصد ہیں۔ کہا پہلا مقصد تو یہ ہے ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینی، کہا اللہ نے جو ہمیں کفر اور شرک کی تاریکی سے نکال کر اسلام کے نور اور روشنی عطا فرمائی، اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی، کہا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ مولا تو نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اور دوسرا مقصد جو صحابہ نے بیان کیا، جو ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ہے، جو اس زمانے میں اٹھائے جانے والے اعتراض کا جواب ہے، حضرات صحابہ نے دوسرا مقصد یہ بیان کیا وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ کو بھیج کر جو ہم پہ احسان فرمایا، اس کے شکرانے میں ہم یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ گویا صحابہ کرام نے اگر نظم کی صورت میں بیان کریں تو صحابہ نے عرض کیا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ یعنی صحابہ کرام نے کیا عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو بھیج کر جو ہم پہ احسان کیا، جو آپ کی تشریف آوری ہوئی، جو آپ کی دنیا میں آمد ہوئی، کہا اس کے شکرانے میں ہم یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کہ سرکار کی محفل میلاد کس مقصد کے لیے سجائی جاتی ہے؟ سرکار کی میلاد کی محفل جو عاشقان رسول دنیا بھر میں سجاتے ہیں، ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اس چیز کا شکر ادا کرنا۔ اچھا حدیث کا اگلا حصہ سنیے گا۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کا یہ جواب سنا تو سنیے گا، بڑا خوبصورت آگے فرمایا، آپ نے فرمایا ما اجلسکم۔ کہا صحابہ اللہ ما اجلسنا الا ذالک، ما اجلسکم الا ذالک۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ کیا تم اس پر خدا کی قسم کھاتے ہو کہ اسی مقصد کے لیے جمع ہو؟ نبی پاک نے قسم لی اللہ کی۔ اب صحابہ کرام حضور کے جان نثار غلام عرض کرتے ہیں اللہ ما اجلسنا الا ذالک۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں جس نے آپ کو ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا،
کا خدا کی قسم یا رسول اللہ ہم یہاں اسی مقصد کے لیے جمع ہیں کہ آپ کو بھیج کر رب نے جو احسان کیا، آپ کی آمد کی صورت میں جو ہم پر احسان ہوا، اس کے شکرانے میں ہم یہاں پر جمع ہیں۔ اب نبی پاک نے بلا کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے انما لمستحلفکم تہمۃ لکم، کہا صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم پر کسی طرح کا کوئی شک تھا، کہا میرے تربیت یافتہ ہو، میری تربیت پائی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جھوٹ کا شائبہ بھی ہو؟ کہا لیکن قسم لینے کی بھلا کیا وجہ ہے؟ وَإِنَّمَا أَتَانِ جِبْرِيلٌ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، کہا وجہ یہ ہے کہ ابھی جبریل امین فرشتوں کا سردار سدرۃ المنتہا سے میرے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ آج ایسا کون سا عمل کر رہے ہیں کہ بیٹھے تو فرش زمین پر ہے اور وہاں عرش بری پر اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ کہا اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے کہ صحابہ کرام نے محفل سجائی ہوئی ہے، اور محفل کس مقصد کے لیے ہے کہ دنیا میں سرکار کی آمد ہوئی، آؤ دوستو اس شکرانے میں سرکار کی محفل مناتے ہیں۔ تو سرکار کی آمد کی خوشی میں محفل سجانا یہ خود صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اس حدیث کو یاد کر لیجئے، یہ آپ کو بڑا کام آئے گی۔ کئی لوگ جو پریشان ہوتے ہیں، الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، یہ ان ساری الجھنوں اور اعتراضات کا جواب ہے۔ اچھا کچھ لوگ محفل میلاد کے حوالے سے کہا جاتا ہے طرح طرح کے الجھنے اور طرح طرح کے وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پہلے سمجھیے کہ میلاد ہے کیا، میلاد کی تعریف کیا ہے، what is the definition of میلاد؟ ہم مناتے ہیں الحمدللہ، تو پہلے میلاد کی تعریف تو سمجھیے۔ میلاد، آئیے میں بتاتا ہوں میلاد کیا ہے۔ توجہ ہے جی سب کی؟ میلاد یہ ہے جشن میلاد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرنا، آپ کے حسن و جمال کا بیان کرنا، آپ کی نعت پڑھنا، آپ پہ درود بھیجنا، غیر مسلموں کے سامنے آپ کی شان و شوکت کا اظہار کرنا، قرآن و حدیث میں جو آپ کے فضائل وارد ہوئے وہ پڑھ کر مسلمانوں کو سنانا، نئی نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان پیدا کرنا، حضور کی تعلیمات سے امت کو آگاہ کرنا، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے مخلوق کو کھانا کھلانا۔ مجھے یہ بتائیے کہ مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ کہاں پر ہے؟ پرابلم کہاں پر ہے؟ مسئلہ کوئی نہیں، بلکہ سارے مسائل کا حل سرکار کے میلاد میں موجود ہے۔ مسئلے کا حل سرکار کے میلاد میں موجود ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ دیکھیں ایک مسلمان کے ایمان اور اسلام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی مشکل بات کیا ہوتی ہے؟ ایک مسلمان کے ایمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ شرک ہوا کرتی ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی دوسرے کو معبود ماننا، یہ سب سے بڑا جو ہے مسلمان کے ایمان کے لیے خطرہ اور مسئلہ ہے، جس کو قرآن نے ظلم عظیم کہا، اور ایسا گناہ ہے جس کی معافی کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں سرکار کے میلاد میں اس مسئلے کا حل بھی موجود ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں جو ہم اتنا زور دیتے ہیں کہ سرکار کا میلاد مناؤ، میلاد مناؤ، میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا، تو میلاد النبی کا مطلب یہ ہوا حضور کا پیدا ہونا، دا برتھ آف ہولی پروفٹ، نبی پاک کا جنم، یہ میلاد کا مطلب ہے۔ تو جو ہم کہتے ہیں میلاد مناؤ، میلاد مناؤ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار، بڑی محبت ہے، اور عموماً محبت کے اندر نہ ایک غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی کیا ہوتی ہے کہ محبوب کے درجے کو حد سے بڑھا دینا۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی کہ انہیں خدا بنا دیا۔ مولا علی کی محبت کے دعوے دار بھی موجود ہیں، انہوں نے جناب محبت کا دعویٰ کیا اور محبت میں اتنا غلو کر گئے کہ معاذ اللہ مولا علی کو نبیوں سے افضل کہہ دیا، جو کہ کفری عقیدہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ محبت میں غلطی ہو جاتی ہے کہ محبوب کے درجے کو بڑھا دینا۔ تو جو ہم میلاد کے منانے پر زور دیتے ہیں کہ سرکار کا میلاد مناؤ، میلاد مناؤ، یعنی حضور کا پیدا ہونا مناتے رہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں بڑی محبت ہے. ہم نہیں چاہتے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خدا کہے, اس لیے ہم کہتے ہیں سرکار کا پیدا ہونا مناتے رہو, سرکار کا میلاد مناتے رہو گے, اللہ تمہارے دامنوں کو شرک کی نجاست سے بھی محفوظ فرما دے گا. یہ ہے سرکار کے میلاد کا, یہ مقاصد اور فوائد ہیں جو مسلمانوں کو نصیب ہوا کرتے ہیں. اور یاد رہے سرکار خدا نہیں, خدا کے ہمسر بھی نہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ باز اللہ کو عام بشر ہیں. آپ تو سید البشر ہیں, تمام مخلوق کے سردار ہیں, اور رب کے بعد سب سے بڑھ کر رب نے جنہیں بزرگی عطا فرمائی وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. شیخ عبدالحق مودی سے دہلوی عرض کرتے ہیں نا, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. قصہ مختصر یہ ہے کہ خدا کے بعد سب سے بڑی ذات وہ ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. تو الحمدللہ ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے میلاد منانا ہمارے نصیب میں لکھا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب میلاد منانا کہاں لکھا ہے, ان کا مختصر جواب یہی ہے کہ میلاد منانا یہ عاشقوں کے نصیب میں لکھا ہے, یہ خوش نصیبوں کے نصیب میں لکھا ہے, اور ہمیں اس بات پہ بڑا فخر ہے. اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس نبی کی آمد کی خوشی مناتے ہیں, کس نبی کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں؟ یہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کسی کو تو رب نے اپنا کلیم بنایا, کسی کو نجیب بنایا, کسی کو صفی بنایا, کسی کو رب نے روح اللہ بنایا, کسی کو رب نے جناب کوئی مختلف اوصاف دیے, لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنایا ہے, اپنا محبوب بنایا ہے. اور ہم نبی پاک علیہ السلام محبوب خدا کا میلاد مناتے ہیں. اعظم چشتی صاحب نے کہا تھا نا, اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. تو ہم اس محبوب خدا کا میلاد مناتے ہیں. اور مقام محبوبیت کو اگر سمجھنا ہو, میں کہتا ہوں قرآن کے 20 مقامات اس مقام محبوبیت کو بیان کرتے ہیں, لیکن جس خوبصورت اور جس دلکش انداز میں سورہ والضحیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس انداز کے اندر اپنے محبوب کی محبوبیت کا بیان کیا وہ بڑا دل نشیں بیان ہے. آپ کہیں تو وہ بیان آپ کے سامنے عرض کروں, ذرا ذوق کا اظہار کیجئے گا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہ وحی آنے کا سلسلہ موقوف ہو گیا, کچھ عرصے کے لیے وحی آنا بند ہو گئی. تو اب جو آپ کے مخالف تھے, دشمن تھے, وہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. استغفر اللہ. کہا کہ محمد کا رب ان سے روٹ گیا ہے. اب یہ بات سنی تو حضور کے قلب پہ بڑا ملال ہوا, بڑا رنج پہنچا. اور حضور کے قلب کو رنج پہنچے تو رب کی رحمت کو کہاں گوارا ہوتا ہے. فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی, سورہ والضحیٰ نازل ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. رب نے فرمایا والضحیٰ, او پیارے تیرے اس سوہنے پیارے چہرے کی قسم, اس رخ روشن کی قسم, واللیل اذا سجا, فرمایا کہ تمہاری ان پیاری سیاہ زلفوں کی قسم کہ جب یہ بکھر کے چہرے پہ آ جاتی ہیں. ما ودعک ربک وما قلی, کہا تیرے رب کی قسم کہ تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے خفا ہوا ہے. کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا. یہاں ایک بڑا اہم سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ محبوب کو رب نے چھوڑ دیا, تو اگر اللہ اتنا ہی فرما دیتا ما ودعک ربک وما قلی, کہ محبوب تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا, تو جواب تو تب بھی ہو جاتا, کافروں کا اعتراض تب بھی دور ہو جاتا. میں پوچھتا ہوں شروع میں والضحیٰ کہنے کی کیا وجہ ہے, واللیل اذا سجا کہنے کی کیا وجہ ہے؟ رب جو شروع میں قسم ذکر فرما رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, رب نے فرمایا والضحیٰ, پیارے تیرے رخ روشن کی قسم, واللیل اذا سجا, تیری ان پیاری پیاری زلفوں کی قسم. کہیں فرماتا ہے لعمرک, پیارے تیری عمر کی قسم. کہیں فرماتا ہے وکیلہ, پیارے تیری اس گفتگو کی قسم. کہیں فرماتا ہے لا اقسم بہذا
البلد وانت حل بهذا البلد. کہیں فرماتا ہے پیارے اس شہر کی قسم اس لیے کہ تم اس میں جلوہ گر ہو, اس لیے کہ تم اس میں پھرا کرتے ہو. اور کہیں فرماتا ہے پیارے جب تم معراج پر آئے تو تمہارے معراج پہ آنے کی قسم. کہیں فرماتا ہے تمہارے معراج سے جانے کی قسم. کہیں فرماتا ہے پیارے تیری سواری کی قسم. بلکہ کہیں فرماتا ہے پیارے تیری سواری کے ہانپنے کی قسم. حتیٰ کہ رب کا قرآن یہ بیان کرتا ہے پیارے تیری سواری کے قدموں سے اٹھنے والی اس غبار کی قسم میں رب کریم یاد کرتا ہوں. رب تعالیٰ محبوب کی اداؤں کی قسم ذکر فرما رہا ہے تاکہ کافروں کو مخالفوں کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ رب نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا. ارے جو اپنے محبوب کی اداؤں کی قسموں کو قرآن میں ذکر فرما رہا ہے وہ محبوب کو کیسے چھوڑ سکتا ہے, وہ محبوب سے کیوں اڑ سکتا ہے. بلکہ رب کا قرآن تو کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, پیارے آپ کا محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ مقام یہ ہے کہ محبوب آپ کو ہم اپنی نگاہوں میں رکھا کرتے ہیں, آپ کو ہم اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں مسلمانوں, اے عاشقان رسول عاشقان میلاد, اس جملے میں چھپی اس محبت و الفت کو سمجھیے گا. ہمارے ہاں میں ایک بلا تشبیہ و تمثیل سمجھاؤں گا. ہمارے ہاں اگر جناب کسی ماں کو اپنے کسی بیٹے سے بڑی محبت ہو نا, بڑی چاہت ہو, ماں بلا کیا کہتی ہے کہ پتر تیرے چہرے تو تے میری نظریں نہیں ہٹ دیاں, تیری صورت تو میری نگاہوں سے اوجھل ہی نہیں ہوتی, تو تے ہر وقت میری نظریں چ رہنا ہے. میں کہتا ہوں بلا تشبیہ و تمثیل رب کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, پیارے آپ کی محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ آپ کا چہرہ ہماری نگاہ قدرت کا مرکز بن گیا, ہماری نگاہ قدرت کا مرکز مصطفیٰ کریم کا چہرہ بن گیا. رب تعالیٰ جو محبوب سے اتنی محبت فرمائے, ان کو اتنا محبت فرمائے, تو وہ رب اپنے محبوب کو کیسے چھوڑ سکتا ہے. بلکہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہا پیارے یہ کافر بکواس کرتے ہیں کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا. کہا آپ کے رب نے تو آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے آپ سے بہتر ہوگا. آپ کا رب آپ کو ہر لمحہ اور لحظہ بلندیاں اور عروج عطا فرما رہا ہے. آپ کا رب آپ کو رفعت عطا فرما رہا ہے. اللہ اکبر. اور اگلے حصے میں جو رب نے فرمایا, خدا کی قسم مسلمانوں میں کہتا ہوں اپنے نصیب پہ ناز کرو کہ اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے. رب نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حضرت آدم علیہ السلام آئے تو آ کر کہتے ہیں مولا راضی ہو جا. حضرت موسیٰ آئے, کہا مولا راضی ہو جا. حضرت داؤد آئے, کہا مولا راضی ہو جا. حضرت عیسیٰ کہتے رہے مولا راضی ہو جا. حضرت یحییٰ کہتے رہے مولا راضی ہو جا. حضرت زکریا کہتے رہے مولا راضی ہو جا. ہر نبی نے یہ دعا مانگی کہ مولا تو راضی ہو جا. ہر صحابی نے دعا مانگی مولا تو راضی ہو جا. ہر ولی نے دعا مانگی مولا تو راضی ہو جا. اور جب بات آئی میرے اور آپ کے آقا کی, رب نے فرمایا محبوب ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے اور میں رب ہو کے تیری رضا چاہتا ہوں. ولا سو رب فرماتا ہے, بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کا میدان سجے گا نا, حضرت آدم سے لے کر آخری فرد تک ساری مخلوق میدان معاشر میں جمع ہوگی, تو حضور فرماتے ہیں رب تعالیٰ اس دن محبوب کو مخلوق کے سامنے لائے گا اور فرمائے گا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد. حضور کی محبوبیت کا مقام دیکھو. حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, اللہ ساری مخلوق کو میدان محشر میں جمع فرمائے گا. اللہ فرمائے گا سونے دیکھ آدم سے لے کر آخری بشر تک ساری خلق خدا یہاں جمع ہے. کہا محبوب یہ سارے میری رضا چاہتے ہیں اور تیرا رب پیارے تیری رضا چاہتا ہے. تمہارا رب تمہاری رضا کا جویا ہے. یہ مقام محبوبیت ہے. یہی وجہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ میری اور آپ سب مسلمانوں کی ماں فرماتی ہیں, بخاری میں موجود ہے, ما اساریو ربکا الا ما ربکا الا یساریو فی ہواکا. حضرت عائشہ نے نبی پاک کی بارگاہ میں ایک بار عرض کی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیسا سونا محبوب بنایا, اللہ آپ سے کیسی محبت فرماتا ہے. کہا یہاں خواہش آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور وہاں رب کی وحی نازل ہو جاتی ہے. کہا میں آپ کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ آپ کی مرضی اور خواہش کو پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے. یہ مقام ہے مصطفیٰ کریم کا کہ جن کو رب نے ایسا محبوب بنایا کہ ساری خلق خدا. اس لیے میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کیا عرض کرتے ہیں, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم,
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عنایت کا جوڑا، وہ کیا شعر ہے جی؟ عنایت کا صحرا، جس میں سید اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت زہ عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، بلند بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. کہا اور لوگ دعا مانگے نا تو دعا قبولیت کا انتظار کرتی ہے، دعا قبولیت کی راہ تکتی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ حضور کی دعا نکلنے کی دیر ہوتی ہے، اجابت جھک کر آگے گلے لگا لیتی ہے، قبولیت آگے بڑھ کر حاضر ہو جاتی ہے، کیونکہ دعا نکلی محبوب خدا کے دہن اقدس سے ہے، دعا نکلی محبوب کے مبارک منہ سے ہے. تو ایسی دعا ایسی پیاری ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ پھر اجابت اور قبولیت جھک کر اس دعا کو گلے لگاتی ہے. یہ شان ہے آقا کریم کی محبوبیت کی ہے، یہ خوش نصیبی ہے ہم مسلمانوں کی کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں اپنے محبوب کی آمد کی خوشی منانا جو ہے وہ رکھا ہے. کچھ لوگ جناب اپنی اولاد کی خوشیاں مناتے ہیں، کچھ ملک کی یوم آزادیاں مناتے ہیں، طرح طرح کے ایونٹ مناتے ہیں، کچھ اپنے مدارس کے ساتھ سالہ جشن مناتے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے ہمیں ان خوش نصیبوں میں پیدا کیا جو اللہ کے محبوب کی آمد کی خوشیاں منایا کرتے ہیں. تو یہ تو تھا نبی پاک کی محبوبیت کے حوالے سے. اب سب توجہ ہے، قائم ہے جی؟ اگر کچھ گفتگو مزید عرض کروں، یہ تھا نبی پاک کی محبوبیت کے حوالے سے. دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو میلاد میں آنے والے ہیں نا ان کے دلوں میں رسول اللہ کی عشق اور محبت کی چنگاری کو جگایا جائے، عشق کی حرارت جو ہے وہ دلوں میں پیدا کی جائے. اور عشق اور محبت کی حرارت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کی بارگاہوں میں حاضری دیں. تو آئیے صحابہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر پوچھتے ہیں کہ کس طرح حضور سے پیار کرنا ہے اور محبت کس چیز کا نام ہوا کرتی ہے. اچھا صحابہ کی بات کیوں کرتے ہیں پتہ ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا. اللہ فرماتا ہے مسلمانوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہدایت پا جاؤ، ایمان کامل کی چاشنی تمہیں نصیب ہو جائے، کہا پھر اسی طرح ایمان لے کے آؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کی محبت کا انداز کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک شخص آیا نبی پاک کی بارگاہ میں اور اس نے بڑا عجیب سوال کیا، بڑا دلچسپ سوال کیا. سوال کیا تھا؟ وہ آیا کہنے لگا متساں، کہنے لگا متساں. سنیے گا، توجہ رکھیے گا، سوال بڑا دلچسپ تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب قائم ہوگی. اچھا یہاں پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. قبلہ علامہ صاحب اور دیگر اہل علم حضرات اور جتنی میرے عوام اہل سنت موجود ہیں، صحابی رسول قیامت کا وقت پوچھ رہے ہیں، حالانکہ قیامت ایک غیبی چیز ہے، ایک غیبی امر ہے. وہ دن جو لاکھوں کروڑوں سال بعد ہو سکتا ہے واقعہ ہو، اس کا سوال حضور کی بارگاہ میں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں، اور خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، کیونکہ یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، کیونکہ پتہ تھا حضور جانتے ہیں. صحابہ کرام کو کسی طرح کی الجھن اور مشکل ہوتی، کسی طرح کا مسئلہ اور شکایت ہوتی تو وہ بارگاہ مصطفی کا رخ کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کا اس طرح کے سوال کرنا بتاتا ہے کہ حضرات صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کے علوم عطا فرمائے ہیں. اللہ اکبر. جب نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اس پیارے صحابی کا سوال سنا تو حضور نے بلا کیا فرمایا؟ ان کے اس سوال سے اہم چیز کی طرف ان کی توجہ دلائے. نبی پاک نے فرمایا ماذا عادت لہا، کہا اے قیامت کا وقت پوچھنے والے یہ تو بتا کہ قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے، قیامت کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے، کیا سرمایہ اور اثاثہ ہے جو کل رب کی بارگاہ میں پیش کرو گے. اچھا اب جو صحابی رسول ہوں تو یقیناً ذہن میں سوال یہی آتا ہے کہ یار صحابی ہو نمازی نہ ہو، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. صحابی ہو اور نیک تہجد گزار متقی پارسا دیانتدار سچا نیکیوں کا خزانہ جس کے پاس ہو وہی صحابی ہوتا ہے.
صحابہ کرام سے بڑھ کر کون نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا؟ صحابہ نمازی بھی تھے، روزہ دار بھی تھے، قائم اللیل بھی تھے، صائم الدہر بھی تھے، ہر طرح کی نیکی کرنے والے صحابہ کرام تھے، ہجرتیں بھی کی، جہاد بھی کیے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ صحابی نے نہ تو حضور کی بارگاہ میں اپنی نماز کا ذکر کیا، نہ انہوں نے اپنی زکوٰۃ کا ذکر کیا، نہ ہجرت کا ذکر کیا، نہ جہاد کا ذکر کیا، نہ اپنی دیانتداری کا ذکر کیا، نہ حرام کاموں سے بچنے کا ذکر کیا، نہ اور کوئی نیکی بیان کی، بلکہ ایک بات ہی صرف ذکر کی، ایک نیکی انہوں نے ذکر کی. میں کہتا ہوں جو صحابی اپنے ساری زندگی کے اعمال کو چھوڑ کر وہ جو ایک نیکی بیان کر رہا ہوگا، یقیناً یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نیکی کی قدر اور اہمیت اس کی نظر میں کیا ہوگی. وہ شے اس کی نظر میں اس کا سب سے بڑھ کر قیمتی سرمایہ اور اثاثہ ہوگی کہ اپنی ساری زندگی کے عمل کو چھوڑ کر جس نیکی پہ اسے آس اور امید تھی اس نے وہ بارگاہ رسالت میں عرض کی. صحابی رسول نے عرض کیا یا شیعہ الا انی احب اللہ و رسولہ. جب نبی پاک نے پوچھا صحابی یہ تو بتاؤ کہ قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے، کل خدا کی بارگاہ میں کیا پیش کرو گے؟ صحابی عرض کرنے لگے لا شیعہ یا رسول اللہ، اور تو کوئی ایسی نہیں نیکی نہیں کہ جس پر مجھے کوئی امید ہو کہ میں اس کو بارگاہ خداوندی میں پیش کر سکوں گا. کہا ہاں یا رسول اللہ، ایک نیکی اور ایک شے ایسی ہے جس پر مجھے بڑا آس اور امید ہے، اور وہ یہ ہے کہ انی احب اللہ و رسولہ. یا رسول اللہ وہ بات جس پر میری بڑی امید اور آن ہے، کہا وہ یہ ہے کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں. کہا اللہ اور رسول کی محبت یہ وہ چیز ہے جس پر مجھے سب سے بڑھ کر مان اور امید ہے، جو نیکی میں کل خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکوں گا. کہا وہ یا رسول اللہ آپ کی محبت ہے. اللہ اکبر. اب جب نبی پاک علیہ السلام نے سنا نا، خدا کی قسم قیامت تک مسلمانوں کا دل ٹھار دیا. کیسا فرمایا؟ آگے ارشاد فرمایا، حضور نے جب یہ سنا نا تو فرمایا انتا ما من احببتا. کہا اے میرے غلام اگر تو معاملہ یہی ہے تو جاؤ خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تمہارا حشر اسی کے ساتھ فرمائے گا جن سے تم محبت رکھتے ہو، جن سے الفت و چاہت رکھتے ہو. کہا قیامت کے دن رب تمہارا حشر انہی کے ساتھ فرمائے گا. یہ شان دیکھیے. اچھا اب حضرت انس اور دیگر صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے جنہوں نے اس حدیث کو سنا، حضرت انس بیان کرتے ہیں، سنیے گا. حضرت انس کہتے ہیں ما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من احببتا. حضرت انس کہتے ہیں خدا کی قسم جب سے اسلام لے کر آئے، جب سے ایمان لے کر آئے، کہا کسی بات پر اتنا دل خوش نہیں ہوا جتنا حضور کے اس فرمان سے دل کو خوشی ہوئی کہ انت ما من احببتا، کہ جو شخص جس سے محبت رکھے گا قیامت کے دن اللہ اسی کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا. کہا یہ وہ بات تھی، یہ وہ فرمان تھا کہ جس نے ہمارے سینوں کو خوشی اور فرحت سے ٹھنڈا کر دیا، ہمارے دلوں میں گویا ٹھار پڑ گئی. اور حضرت انس کہتے ہیں سنو مسلمانوں، فانا احب النبی و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. حضرت انس کہتے ہیں مسلمانوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت رکھتا ہوں، میں عمر سے محبت رکھتا ہوں، اگرچہ کہ میرے اعمال ان ہستیوں کے اعمال کی مثل بلند و بالا نہ صحیح، مگر مجھے اپنی اس محبت کی وجہ سے امید ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن انس کا حشر بھی انہی کے ساتھ فرمائے گا، انس کو بھی انہی ہستیوں کے قدم میں جگہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. میرے امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، اور ناز ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ ناز دعا اٹھائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اور الفت کا درد اور مزہ نصیب ہو جائے وہ کیوں کر ناز دوا اٹھائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ کی نظر میں جو چیز سب سے بڑھ کر ان کا قیمتی اثاثہ تھی وہ اللہ کے رسول کی محبت تھی، وہ محبت مصطفیٰ تھی، وہ عشق مصطفیٰ کی دولت تھی جسے وہ اپنا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتے تھے، جس نیکی کو وہ سمجھتے تھے کہ کل بارگاہ خداوندی میں ہم بڑے مان کے ساتھ پیش کریں گے، وہ اللہ کے رسول کی محبت تھی. اور یہ کیوں نہ ہو، ایک مسلمان کے دل میں صحابہ کرام کیوں اس قدر بڑھ کر اس چیز کو اہمیت دیتے تھے، رسول اللہ کی محبت کو کیوں اتنا زور دیتے تھے
اس لیے کہ بخاری میں موجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمانوں سن لو، تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اسے اپنی آل اولاد ماں باپ اور ساری مخلوق سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے. جب تک میری محبت دنیا کی ساری محبتوں پر غالب نہ آ جائے، کہا اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان کی چاشنی کو نہیں پا سکتا. یہ محبت رسول کی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتے. چاہے نمازیں ہوں، روزے ہوں، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ہر طرح کی نیکی نامہ اعمال میں ہو، لیکن محبت رسول کے معاملے میں دل ڈنڈی مار گیا تو خدا کی قسم یہ ساری نیکیاں قیامت کے دن منہ پہ مار دی جائیں گی. وہ کسی عاشق نے کیا خوب کہا روزہ اچھا، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. میں جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. سب کچھ نامکمل ادھورا ہے جب تک حضور کی ذات کا عشق اور محبت سب سے بڑھ کر دل میں نہ آ جائے. تو اے عاشقان رسول، اے عاشقان میلاد، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ کی نظر میں اس محبت کی اہمیت کیا ہوا کرتی تھی. اے کاش کہ ہم بھی صحابہ کے اس عمل سے سیکھیں. اور آؤ بخاری ہی کی ایک اور حدیث کی طرف لے کے چلتا ہوں جس میں صحابہ کا ایک اور بڑا پیارا خوبصورت محبت کا انداز نظر آتا ہے. چلیں جی ایک اور حدیث کی طرف. صلح حدیبیہ جو اسلام کا بڑا ایک معروف تاریخ اسلامی کا واقعہ ہے. صلح حدیبیہ میں کچھ اس کا مختصر تمہیداً عرض کر دوں. نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تھے اور مشرکین مکہ وہاں پر مکے پر قابض تھے، تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے ایک سال حج عمرے کا ارادہ کیا اور صحابہ کو لے کر چلے، لیکن کفار نے جو ہے وہ رکاوٹ ڈالی اور مکہ کے قریب ایک مقام ہے حدیبیہ، وہاں پر سارے صحابہ کرام حضور کے ساتھ رک گئے. اب کفار کی آپس میں چیمہ گوئیاں ہوئی، آپس میں مذاکرات ہوئے کہ کیا کیا جائے. کچھ نے مشورہ دیا ایسا کرو کہ اپنا نہ کوئی ایک ایجنٹ، کوئی اپنا ایک سفیر جو ہے نا بنا کر ان کی طرف بھیجو تاکہ وہ معاملات کا سارے چیزوں کا جائزہ لے کر آئے کہ آیا وہ جنگ کی نیت سے آئے ہیں یا ان کے کیا معاملات ہیں. تو کافروں نے جس شخص کو چنا ان کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی. عروہ بن مسعود ثقفی جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت غیر مسلم تھے. جب یہ گئے نا حدیبیہ کے مقام پر اور انہوں نے صحابہ کرام کے اس سارے طرز عمل کو دیکھا، حضور کے ساتھ محبت کا، چاہت کا، الفت کا انداز دیکھا، تو واپس آئے نا تو بلا کیا کہتے ہیں، آ کر کہتے ہیں مشرکین مکہ کا خدا کی قسم اس قوم سے نہ لڑنا. کہا اگر تم چاہتے ہو کہ سلامت رہ جاؤ تو کہا کہ پھر محمد کے غلاموں سے نہ الجھنا. اب وہ بڑا حیران ہوئے، کہنے لگے کیا عروہ جب گئے تھے تو لہجے میں بڑی کرختگی اور بڑی بہادری تھی، ایسا کیا دیکھ کے آئے ہو کہ واپسی آئے ہو تمہارے لہجے میں ایک بزدلی اور ایک کمزوری سی نظر آ رہی ہے. عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا، انہوں نے کہا لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسرا والنجاشی واللہ ان وفدت علی مالک قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدا. کہا کہ اے مشرکین مکہ خدا کی عزت کی قسم ہے، کہا میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں نے کسرا کے دربار میں بھی حاضری دی، میں نے قیصر بادشاہ کے دربار کی شان و شوکت کو بھی دیکھا، میں نے نجاشی بادشاہ کے دربار کی شان و شوکت کا مظاہرہ کیا ہے. کہا بڑی بڑی سلطنتیں اور حکومتیں دیکھی، لیکن خدا کی قسم جیسی حکومت میں محمد عربی کی دیکھ کے آیا ہوں نہ پہلے کسی کی دیکھی نہ بعد میں دیکھوں گا. کہا رب نے ایسی حکومت عطا کی، ایسی سلطنت عطا کی، کہا دنیا کے سارے بادشاہوں کے دربار میں دیکھے، کہا کسی دربار کے درباری، کسی دربار میں موجود غلام اپنے بادشاہ کا وہ عزت اور احترام نہیں کرتے، کہا جو عزت و احترام محمد کے غلام محمد کا کرتے نظر آتے ہیں. اور کفار نے کہا ارے او عروہ کیا ایسا دیکھ آئے ہو، کیا ایسی تم نے معاملات دیکھے، اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو. عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں سنو میں نے کیا دیکھا. کہتے ہیں ان تنخم نخامتا الا وقع فی کف رجل منہم
اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اذا تودع قادوا یقتتلون علی وضوئہ. حضرت عروہ بن مسعود نے کہا جو ابھی تک کلمہ نہیں پڑھے تھے, ابھی غیر مسلم ہے, یہ ایک اس وقت جو ابھی کلمہ اسلام کے دائرے میں نہیں آئے ان کا یہ بیانیہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی, وہ مسلمانوں کے نبی, جب وہ وضو کرتے ہیں اور وضو کا پانی اپنے جسم پہ ڈالتے ہیں, کہا وہ پانی ان کے بدن سے جدا ہونا ہی چاہتا ہے کہ محمد کے غلاموں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے, صحابہ کرام کی جماعت میں بھگدڑ مچ جاتی ہے. اور کہا وہ ضعیف صحابی کہ جس کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی, کہا وہ بھی اس وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے دوڑتا ہوا نظر آتا ہے. اور پانی کا کرتے کیا ہے؟ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کوئی پانی لیتا ہے تو چہرے پہ مل لیتا ہے, کوئی پانی لیتا ہے تو سینے پہ ڈالتا ہے, کوئی پانی لیتا ہے تو سر پہ ڈالتا ہے, کوئی پانی لیتا ہے تو اسے پی لیتا ہے, اور اگر کسی کو پانی نہ ملے وہ اپنے ساتھی کے ہاتھوں پہ لگی تری سے اپنے ہاتھوں کو مل کر اپنے جسم پہ مل لیتا ہے. کہا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں آنے دیتے, ان کا لہو کہاں زمین پہ آنے دیں گے. کہا یہ ان کا عزت اور تعظیم کا مقام ہے. اور یہاں میں ایک اور بات کرتا چلوں, ایک بڑی اہم بات. لوگ کہتے ہیں جناب فلاں طریقہ, آج اہل سنت نے, سنیوں نے حضور کی تعظیم کا فلاں طریقہ نکال لیا, فلاں طریقہ نکال لیا. کہاں سے ثابت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سلام پڑھتے ہو ہاتھ باندھ لیتے ہو, کہاں لکھا ہے؟ جب نبی پاک علیہ السلام پہ سلام پڑھتے ہو ہاتھ باندھ کر دست بدستہ سر جھکا کر قبلہ کی طرف منہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدائیں بلند کرتے ہو, کہاں لکھا ہے؟ کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے کہ تم رسول کے نام پر انگوٹھے چومتے ہو, کہاں لکھا ہے؟ کوئی اٹھتا ہے تو کہتا ہے جناب رسول کی آمد کی خوشی میں لائٹیں لگاتے ہو, جلسے نکالتے ہو, جلوس نکالتے ہو, محفلیں سجاتے ہو, کہاں لکھا ہے؟ اور میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اے پوچھنے والے, اے اعتراض کرنے والوں, مجھے یہ بتاؤ کہ صحابہ کرام جو حضور کے وضو کا پانی زمین پر نہیں آنے دیتے, اس پانی کو چہرے پہ ملتے ہیں, جسم پہ ملتے ہیں, اپنے سر پہ ڈالتے ہیں. میں کہتا ہوں پوچھو صحابہ کرام سے کہاں لکھا ہے, پوچھو ابو بکر سے کہاں لکھا ہے, پوچھو عمر سے کہاں لکھا ہے, پوچھو عثمان سے کہاں لکھا ہے, پوچھو علی سے کہاں لکھا ہے, پوچھو عروہ زبیر سے کہاں لکھا ہے, پوچھو ابو طلحہ سے, پوچھو طلحہ بن عبید اللہ سے کہ کہاں لکھا ہے. کہا جب صحابہ سے پوچھو گے تو وہاں سے بھی یہی جواب آئے گا کہ اس طرح کی باتیں لکھی نہیں جاتی بلکہ عاشقوں کے دلوں پہ نقش ہوا کرتی ہیں. یہ محبت کے انداز. وہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے نا کہ جلیا محبت عشق نہ پوچھ پوچھ کے نہیں کیتے جاندے, محبت رسول اللہ وا کیتی جاندی ہے. محبت میں بھی کیا دیکھا جاتا ہے, بلکہ میں یہاں پہ بلکہ ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے, ہم نے بھی حدیث پڑھی ہے, ہمیں تو قرآن میں کہیں نہیں ملا کہ رب نے یہ حکم فرمایا ہو اے ایمان والو, اے حضور کے صحابہ, جب نبی پاک علیہ السلام کا وضو کا پانی نیچے آنے لگے تم نے ہاتھ آگے بڑھا لینے ہیں, تم نے وضو کا پانی نہیں گرنے دینا, تم نے وضو کا پانی اپنے بدن پہ مل لینا ہے. رب نے قرآن میں کہیں اس کی صراحت نہیں کی. ہم نے حدیث بھی پڑھ رکھی ہے, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی, ترمذی, ہم نے ساری پڑھی ہیں. کہیں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے غلاموں, اے صحابہ, جب میں وضو کرنے لگوں, میرا وضو کا پانی آنے لگے تو تم نے اس پانی کو نیچے نہیں گرنے دینا, اس پانی کو چہرے پہ مل لینا ہے, اس پانی کو اپنے سر پہ ڈال لینا ہے. حضور نے کہیں یہ نہیں فرمایا. میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون سی بات تھی جنہوں نے صحابہ کرام کو حضور کی تعظیم کے اس انداز پہ ابھارا؟ تو وہ واحد فقط یہی بات رہ جاتی ہے کہ قرآن و حدیث میں جہاں رب نے فرمایا نا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں, تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے محبوب کی تعظیم و توقیر نہ کرو, میرے محبوب کی عظمت و شان کو نہ سمجھو. تو صحابہ کرام کے پیش نظر چونکہ یہ آیت تھی. اور ایک اور اہم بات یاد رکھیے گا, اللہ نے جہاں قرآن میں اپنے محبوب کی تعظیم کا, اپنے محبوب کے احترام کا حکم دیا, وہاں اللہ نے کوئی قید نہیں لگائے, کسی طرح کی لمیٹیشن نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ ادب کرنا ہے, یہ طریقہ نہیں اپنانا, یہ طریقہ محبت کا اپنا سکتے ہو, یہ انداز نہیں اپنا سکتے, کہیں اللہ نے نہیں فرمایا. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے جو حضور کی وہ تعظیم اور محبت کا انداز اپنایا, اگرچہ کہ قرآن و حدیث میں وہ طریقہ واضح لفظوں میں نہیں تھا, لیکن چونکہ ان کے پیش نظر تھا کہ اللہ نے حضور کی تعظیم کا حکم دیا ہے, لہٰذا ہر دور میں اللہ نے کیوں قید نہ لگائی, تاکہ ہر دور میں آنے والے عاشق جب بھی اپنے نبی سے محبت کے اظہار کے لیے کوئی تعظیم کا طریقہ اپنائیں تو پتہ چل جائے کہ قیامت تک آنے والا ہر محبوب کی تعظیم کا طریقہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے, رب کی بارگاہ میں محبوب ہے, کہ جو طریقہ بھی حضور سے محبت کا اپناؤ گے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. بس یہ کہ قرآن اور حدیث میں واضح اس کی ممانت نہ ہو, تو جو بھی طریقہ حضور سے محبت کا اپنایا جائے وہ مقبول ہی ہے. اللہ اکبر. عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں, وہ کہنے لگے اے مشرکین مکہ,
کہا صحابہ کی محبت کا انداز دیکھو کہ وہ اپنے نبی کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں آنے دیتے، اور گویا کہ زمین تمنائی اور حسرت بری نگاہوں سے دیکھ کر کہتی ہے جماعت صحابہ، خدا کی قسم مصطفیٰ کریم کے بدن سے چھوئے ہوئے اس پانی کا اگر ایک قطرہ مل جائے تو میری ساری زندگی کی خزان رسیدگی دور ہو جائے۔ لیکن یہ تو صحابہ کرام تھے، وہ حضور کے وضو کا پانی اس کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور آگے بلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَإِذَا تَوَضَّأَ يَكَادُ يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، کہا جب حضور وضو کرتے ہیں نا اور یہ وضو کا پانی لینے کے لیے بھاگتے ہیں، کہا جب تم انہیں دیکھو گے تو ایسے لگے گا کہ جیسے اس پانی کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، ایک دوسرے سے الجھ پڑیں گے۔ کہا یہ ان کی محبت کا انداز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عروہ بن مسعود کہتے ہیں وَإِذَا أَمَرَهُمْ فَابْتَدَرُوا أَمْرًا، کہا کہ جب حضور انہیں کسی بات کا حکم ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی بات کا حکم ارشاد فرماتے ہیں، کہا ابھی وہ الفاظ مصطفیٰ کریم کی زبان پر ہی ہوتا ہے اور حضرات صحابہ اس حکم کی تعمیل کے لیے دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جد یار بلاوے ایک واری محبوب بلاوے، میں سر نو پیر بناواں، ایک واری محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنائیے تے محبوب دا کدی بھی گلا نہ کریے، پاویں سیک دے ہی مر جائیے تے جے وہ سر منگے تے سر دے دئیے، اسی ذرا بھی دیر نہ لائیے تے آزم یہاں تے لائیے نہ جے لائیے پھر توڑ نبھائیے۔ ہیں جب لا لئی، جب مصطفیٰ کریم کے ساتھ لو لگ گئی تو اب پھر بندہ توڑ نبھائے، اب اس محبت میں آخر انتہا کو جائے۔ تو یہ تھا حضرات صحابہ کرام کی محبت کا انداز۔ اور آخر میں ایک عروہ بن مسعود نے مزید یہ کہا، مختصر اس کو ختم کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم جس محبت کے جذبات اور جوش اور ولولے کو میں دیکھ کے آیا ہوں، کہا یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس جماعت کا ایک ایک فرد اگر چٹان سے بھی ٹکرا جائے گا تو چٹان کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ ماحول ایسا ہے کہ وہ اشعار جو ہے نا وہ بس آگے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ لذت آشنائی سے معمور صحابہ، محبت رسول سے معمور صحابہ کرام، کہا کہ یہ حضور کی جان پر اپنی جان کو اس کے حضور کی جان پر قربان کرنا اپنی سعادت مندی سمجھتے ہیں، تو کفار مکہ ان سے الجھنا، ان کے ساتھ جنگ کرنا تمہارے لیے یوں سمجھو کہ خود کو صفحہ ہستی سے مٹانے والی بات ہے۔ یہ انداز تھا صحابہ کی محبت کا، یہ انداز تھا حضرات صحابہ کرام کا نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا۔ اور آخر میں ایک واقعہ سنا کر ہم اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ ایک آخری ایک واقعہ سن لیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی ماریں کھائیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ کفار مکہ انہیں کانٹوں پر رکھ کر ان کے بدن کو کھینچا کرتے تھے، اور کانٹوں سے ان کی جو پیٹھ ہے وہ زخمی ہو جایا کرتی تھی، اور بھی بڑے بڑے ان پر ظلم کیے گئے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کفار مکہ نے انہیں قید کر لیا۔ اچھا جب قید میں ڈالا نا تو انہوں نے آپس میں منصوبہ کیا کہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ ذرا مسلمانوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے۔ انہوں نے یہ کیا کیا کہ حضرت سیدنا عروہ بن حضرت خبیب کی پھانسی کا اعلان کیا، اور کہا کہ ان کو فلاں دن فلاں جگہ فلاں مقام پر سر عام پھانسی دی جائے گی۔ اب جب یہ اعلان ہوا تو مکے کے سارے مشرک جمع ہو گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے، اور جب وہ دن آیا سارے لوگ جمع ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں کوئی ایسا شخص بھی ہو، لوگ اس وقت یہ سوچ رہے ہوں کہ یار توجہ رکھیے گا بھائی، جو بھی ہو رہا چھوڑ دیں اس کو، ذرا بیان کی طرف توجہ رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت مجمع میں کوئی شخص ایسا بھی ہو جو یہ سوچ رہا ہو کہ یار آج جب خبیب پھانسی کا پھندا آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، اپنی موت کو سر پہ منڈلاتے دیکھے گا، ہو سکتا ہے کہ آج وہ اپنے ایمان سے پھر جائے، ہو سکتا ہے آج خبیب جیسا وفادار بھی موت کو آنکھوں کے سامنے دے کر اپنا دامن حضور کے دامن سے چھڑا لے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب حضرت خبیب تختہ دار پر آئے، پھانسی کا پھندا سامنے ہے، موت سر پہ کھڑی ہے۔ اب ایک کافر تھا مجمع میں جس نے طنز کرتے ہوئے حضرت خبیب کو کہا اتحب ان تکون مکانک محمدا، کہا خبیب طنز دیکھیں کیسا اس نے کیسا نشتر طنز کا ان کے دل پہ چلایا۔ کہنے لگا خبیب ابھی تو تمہارے دل میں یہی آ رہا ہوگا
کہ جس محمد کی خاطر اتنی میں نے مارے کھائیں، مصیبتیں جھیلیں، طرح طرح سے مجھے آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، حتیٰ کہ آج موت کا پھندا آنکھوں کے سامنے ہے، خبیب تمہارے دل میں تو یہی خواہش ہوگی نا کہ کاش تمہاری جگہ یہاں محمد عربی کو کھڑا کیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کافر کا یہ طنز سنا تو گویا آپ تڑپ اٹھے اور کہتے ہیں لا فواللہ العظیم ما احب ان یفتینی بشوکۃ یشاکھا فی قدمی۔ آپ کہتے ہیں او بدبخت، رب کعبہ کی قسم کہ جو ساری عظمتوں کا مالک ہے، کہا خبیب تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ میری جان بخش کر حضور کے پاؤں میں کانٹا بھی چبو دیا جائے، کہا رب کعبہ کی قسم مجھے یہ بات بھی گوارا نہیں ہے۔ کہا تم جان کی بات کرتے ہو، تم جان کی بات کرتے ہو، کہا کہ اگر ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ حضرات صحابہ کی محبت کا انداز تھا، اے کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ محبت نصیب فرمائے۔ دیکھیں یہ جو محفل میلاد کا ایک مقصد ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار اس کا کیا مقصد ہے، کیا فائدہ ہے، ویسے تو بڑے مقاصد ہیں، لیکن یاد رکھیں نبی پاک علیہ السلام کی جو محبت ہے یہ جزو ایمان نہیں، یہ اصل ایمان ہے۔ نبی پاک کی محبت ایمان کی اصل اور جڑ ہے اور یہ جان ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ تو ایمان کی جان ہے۔ رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کا عشق یہ ایمان کی جان ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم محفل میلاد سجاتے ہیں تاکہ جو بھی محفل میں آئے تو یہ مقصد ایمان کا اس کا پورا ہو جائے، عشق رسول کی دولت اسے نصیب ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں بھی رسول اللہ کی محبت الفت پیدا ہو جائے۔ آخر میں بس میں یہ عرض کروں گا، اے میرے محترم سامعین کرام، الحمدللہ آج ہم نے محبت رسول کے حوالے سے سنا، اب ہم نے اس محبت میں اضافے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ اس محبت میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں، اور اس محبت کو ہم نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہماری جو محبت ہے اس کا تقاضا کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حبک الشیء یعمی ویسم، حضور نے فرمایا کہ جب کسی چیز سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے نا، کہا پھر وہ محبت بندے کو بہرا اور اندھا کر دیتی ہے، پھر وہ محبت بہرا اور اندھا کر دیتی ہے۔ اے کاش ہماری رسول اللہ سے محبت بھی ایسی ہو جائے کہ ہمیں محبوب کے علاوہ نہ کوئی دکھائی دے نہ کوئی سنائی دے، حضور کا چہرہ ہی نگاہوں میں ہو، حضور کے باتیں ہی کانوں میں ہو۔ اے کاش کہ اللہ ہمیں وہ محبت نصیب فرمائے۔ ہر سال میلاد آتا ہے جناب، بڑے ہم دعوے کرتے ہیں محبت کے، الحمدللہ ہمیں اپنے محبوب سے محبت ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا پھر یہ بھی ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، وہاں پر پھر اپنی مرضی اپنی خواہش فنا ہو جاتی ہے، اپنی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ خواجہ غلام فرید نے کیا خوب فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا عشق تے آتش دوئی برابر، پر عشق دا سیک بتھیرا، آتش سارے کختے کانے پر عشق ساڑے دل جیرا، او آتش نوتا پانی بجاوے دسو عشق دا دارو کیرا، غلام فریدہ ہوتے کخ نہیں ہو بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا۔ جہاں عشق رسول کا ڈیرا ہو جائے، جس دل میں رسول اللہ کا عشق و محبت ہو جائے، وہاں اپنی خواہش اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کبھی دنیا میں رہتے ہوئے، کبھی معاملات دنیا کے کرتے ہوئے دل میں خواہش اپنی ہو، مثلاً ایک کاروباری شخص ہے، ایک تاجر ہے، اسے پتہ ہے کہ یار یہ چیز میری جو چیز میں 4 روپے کی بیچنی ہے، اس کو میں جھوٹ بول کے 40 روپے کی بیچ سکتا ہوں، 10 گنا زیادہ منافع کما سکتا ہوں، بس فراڈ کرنا پڑے گا، جھوٹ بولنا پڑے گا، 2 نمبری کرنی پڑے گی۔ تو ایسے موقع پہ اپنی خواہش کیا ہوتی ہے، جب 4 پیسے زیادہ نظر آتے ہوں تو بندہ کہتا ہے یار جھوٹ بول دو، دغا کر دو، مسلمان کے ساتھ فراڈ کر دو۔ لیکن ہو وہ عاشق رسول، ہو رسول اللہ کی محبت کا دعوے دار، تو پھر بات وہی آتی ہے جتھے عشق ہو جاتا ہے پھر اتنے کخ بھی نہیں بجدا، پھر اپنی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ کا وہ فرمان سامنے ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو دیانت دار اور سچا تاجر ہے، کہا قیامت کے دن اللہ انہیں نبیوں کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نماز کے حوالے سے دیکھ لیں، ہر سال میلاد آتا ہے جناب، ہم بڑی خوشی کرتے ہیں، بڑی محفلیں سجاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آج دنیا میں کسی عام فرد کی، عام بشر کی سالگرہ ہو تو ہم کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں، کوئی گفٹ لے کے جاتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے ایسا تحفہ دیا جائے کہ جس کی سالگرہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ آؤ میں تمہیں ایسا تحفہ بتاتا ہوں جس سے نبی پاک علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مسلمانوں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی۔ تو آؤ نا کوئی میلاد ایسا بھی مناؤ
کہ اپنے محبوب سے محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ان کے میلاد پہ کوئی تحفہ بھی بارگاہ میں پیش کریں. اور حضور اللہ کو یہی تحفے چاہیے ہم سے کہ ہم نمازی بن جائیں، ہمارا حلیہ حضور کے حلیے جیسا ہو. حضور کو بڑا پسند ہے، فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت رکھے، میری سنت سے محبت رکھتا ہے، وہ در حقیقت مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھے گا قیامت کے دن اللہ اسے میرے ساتھ اٹھائے گا، اللہ اسے قیامت کے دن میرا قرب نصیب فرمائے گا. تو آئیے ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں سے خود کو سجائیں. ہیں جو عاشقان رسول بیٹھے ہیں، جو نبی پاک کے میلاد کے عاشق بیٹھے ہیں، میں سب سے درخواست کروں گا، حضور کو وہ چہرہ بڑا پسند ہے کہ جو حضور کے چہرے کی طرح ہو. حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی تو حضور کو داڑھی والے بڑے پسند ہیں. آئیے جن کی داڑھی نہیں ہے نیت فرمائیں، خدا کی قسم ساری دنیا روٹتی ہے روٹ جائے، اگر حضور راضی ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ سودا بڑا فائدے کا سودا ہے. اپنے چہرے کو حضور کے چہرے جیسا بنائیں، ہو سکے سر پہ امامہ سجائیں، کرتا لباس پہنیں. اور سب سے بڑھ کر ایک اور بات یاد رہے کہ سنت رسول کا تعلق صرف ظاہری حلیے اور گیٹ اپ سے نہیں ہے، صرف یہی سنتیں نہیں ہیں، یہ بھی بہت اہم ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک مسلمان کا سچ بولنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. اگر تاجر ہے تو دیانتداری سے کام لینا یہ بھی حضور کی سنت ہے. پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. اور کسی بھی مسلمان کو اذیت اور تکلیف سے محفوظ رکھنا یہ بھی میرے حضور کی سنت ہے. تو ان سنتوں کو بھی ہم نے اپنانا ہے. ہم نے اپنی کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں بڑے میلاد آئے، کسی کے 10 جناب یہاں پہ 40 50 60 سال کے افراد بھی موجود ہیں، کسی کی زندگی میں 30 بار 35 بار 40 بار میلاد ہو کے چلا گیا. لیکن اگر صرف ہم نے زبانی خالی نعرے مارے اور ہمارے عمل میں کسی طرح کی تبدیلی نہ آئی تو خدا کی قسم یقین مانیں کہ ہم ابھی اپنے محبت کے دعوے میں بہت پیچھے ہیں. اس محبت کا دعویٰ تبھی مکمل ہوگا کہ جب ہم نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، دیانتداری سے کام لیں. کاش کہ کبھی اس طرح بھی ہمیں میلاد منانا نصیب ہو جائے. آخر میں دعوت دوں گا الحمدللہ اپنے عشق رسول میں اضافہ کرنے کے لیے دعوت اسلامی جو کہ عاشقان رسول کی دینی مذہبی تحریک ہے، الحمدللہ اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیے. اس کے ساتھ وابستگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آپ نے فارم فل کرنا ہے، کوئی رجسٹریشن کروانی ہے. صرف مطلب یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہوتے ہیں مغرب تا عشاء، ہر جمعرات کو مغرب تا عشاء آپ کے قریب جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ ایکسپو سینٹر کے پاس. وہاں پر کوشش کریں، شرکت کریں، اپنے بچوں کو لے کر جائیں. ان کو حضور کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ڈالیں گے، خدا کی قسم فتنوں کا دور ہے. آپ اگر ان رسول اللہ کے دامن سے وابستہ نہیں کریں گے، اغیار تیار بیٹھے ہیں، فتنے تیار بیٹھے ہیں، وہ انہیں پکڑ کر کسی اور طرف لے جائیں گے. الہاد ایتھیزم کا دور ہے. اپنے بچوں کو دین سے قریب کریں، کوشش کریں گھر میں مدنی چینل چلائیں، مدنی چینل پہ خود بھی بیٹھیں، بچوں کو دکھائیں. اور الحمدللہ یہ ماحول جو ہے یہ عشق رسول کے جام بانٹتا ہے اور محبت رسول کی خوشبوئیں بکھیرتا ہے. اللہ پاک سے دعا اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور الفت ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.